بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا بے بہا کرم ہے کہ آج سے ہم درس نظامی کے نصاب کے اندر شامل ایک کتاب نحو میر، جو کہ نحو کے فن کے متعلق ہے، اس کا پہلا درس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو بیان کروں گا۔ نحو، اس کا لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، جہت، سمت، مثل، نوع، میلان کرنا، نقل کرنا، ملانا، یہ اس کے لغوی معانی ہے۔ نحو کا اصطلاحی تعریف معنی وہ یہ ہے، نحو ایسا علم ہے، علم نحو ایسا علم ہے جس کے ذریعے کلمات ثلاثہ یعنی اسم، فعل اور حرف کی آخری حالت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے آخر میں لفظ کے لحاظ سے اعراب کی تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کلمات عربیہ کے اندر ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کا طریقہ آتا ہے، اور عربی گفتگو کرتے ہوئے کلام کے اندر عربی کلام کرتے ہوئے لفظی غلطی سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ علم نحو ایسا علم جس کے ذریعے سے اسم، فعل، حرف کی آخری حالت معلوم ہو، کلمات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور خالصتاً عربوں کے مطابق کلام کرنے کا سلیقہ آ جائے، یہ جو علم بندے کو فائدہ دیتا ہے اس کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ اب علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ ہر ایک چیز کا ایک نہ ایک موضوع ہوتا ہے۔ جس طرح علم طب ہے، اس کا موضوع مرض کی تشخیص کرنا، بیماری کا پتہ لگانا اور پھر اس کا علاج وہ متعین کرنا کہ علاج کس لحاظ سے کس طرح کیا جائے گا۔ اسی طرح آٹو سروسز کے اندر کوئی بھی بندہ مکینک بنتا ہے، انجینئر کرتا ہے، اب اس کے اندر اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ ہے کہ اس متعلقہ چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ سیکھ رہا ہے، اس کے اندر وہ گاڑیوں کی جو بھی کوئی فنی خرابی اس کو دور کرنا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کا موضوع گاڑی کے اندر پیدا ہونے والی خرابی اور اس کو دور کرنا۔ اسی طرح علم حدیث ہے، اس کے اندر روایت اور درایت کا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ راوی کے بارے میں مقبول کیا جائے گا یا غیر مقبول ہوگا۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی موضوع ہے، یعنی ایک بندہ وہ بھینس خرید کے لے آتا ہے، اب اس بھینس کے خریدنے کے اندر جو بات مبحث ہوگی وہ دو طرح سے چیز ہوگی، یا تو اس کا مقصد دودھ لینا ہوگا، یا پھر اس کا مقصد اس کی مزید بڑھوتری کر کے اس کے لحاظ سے آگے چلا جائے گا۔ تو موضوع ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کسی بھی چیز کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے حالات کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ اب اس لحاظ سے موضوع جو ہے وہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کے اندر ہم جتنی بھی بحث کریں گے وہ
یا تو کلمہ کے متعلق ہوگی یا کلام کے متعلق ہوگی۔ کلمہ اس کو ابتداءً اس لیے نقل کیا گیا کہ یہ مفرد ہے، کلام مرکب ہے، تو مفرد بمنزلہ ہی یہ ابتداءً آتا ہے، شروع میں آتا ہے، پہلے ہوتا ہے، مرکب بعد میں ہوتا ہے، تو نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کلمہ اور کلام ہے، یہ نحو کا موضوع ہے۔ اسی طرح کوئی غرض ہوتی ہے کہ وہ غرض کس لحاظ سے وہ چیز کو جو زیر بحث لایا جا رہا ہے وہ زیر بحث کس مقصد کے لیے ہے۔ اب جو زیر بحث مقصد ہوگا اس کو ہم غرض کہتے ہیں، اور جب اس مقصد پہ پہنچ جایا جائے وہ بندے کی غایت ہوتی ہے۔ نحو کا جو فائدہ ہے، غرض ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے عربی کلام میں لفظی غلطی سے بچنا، یعنی خالص عربوں کے طریقے کے مطابق کلمات کو جوڑنا، کلمات کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا، یہ نحو کی غرض ہے۔ اب یہاں پہ آخری بات جو ہے وہ ہے کہ نحو کے واضح کون ہیں، نحو کے واضح کون ہیں۔ اب اس لحاظ سے بات سمجھی جائے کہ نحو کے واضح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے ہی، آپ نے ہی حضرت ابو الاسود دؤلی کو کچھ کلمات دیے کہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بات لکھ دی جائے، تو نحو کے ابتداءً واضح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور اس کی وجہ اکثر طلباء اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کا گزر ایک ایسے اجنبی بندہ سے ہوا جو کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ کو غلط کے طریقہ سے غلطی سے پڑھ رہا تھا، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں پہ ضرورت ہے، تو لہذا آپ نے پھر یہ کلمات کے لحاظ سے بحث کو لکھنے کے لیے، تاکہ کوئی بھی غیر عربی وہ خود جو ہے وہ علم کے ذریعہ سے وہ اعراب کی درستگی کے لحاظ سے وہ جانتا ہو، تو نحو کے واضح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ لکھنے کا سہرا حضرت ابو الاسود کو جاتا ہے، اور اسی کے اندر پہلا طبقہ جو ہے اس کے اندر نام بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح تیسرے جو ہیں وہ شخص حضرت ابو الاسود دؤلی، ان کا ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے علم نحو کی تدوین جو ہے وہ ان تینوں کے سر جو ہے وہ سیرا جاتا ہے، کہ جس کے اندر کبار صحابہ اکرام نے اور پھر حضرت ابو الاسود دؤلی نے جو ہے وہ اس کے اندر اپنی پیش رفت کی۔ تو عزیز طلباء، آج کا یہ پہلا درس آپ کی بارگاہ میں جو پیش کیا وہ علم نحو کی تعریف، غرض اور موضوع اور واضح کے لحاظ سے یہ آپ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس شریف کے اندر خطبہ اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ زائد آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین علم نافع عطا فرمائے۔